السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 81 تک ہم نے پڑھا تھا۔ آج ہم آگے سے پڑھتے ہیں، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ۔ واو کو ادا کرتے ہوئے ہونٹوں کو گول کرنا ہے، لام کو موٹا نہیں کرنا، لمبا بھی نہیں کرنا۔ صرف لفظ اللہ کی لام کو موٹا کیا جاتا ہے، وہ بھی اس وقت جب اس سے پہلے والے حرف پر زبر ہو یا پیش ہو۔ ذی ذال کو نرم ادا کرنا ہے، یا مدہ ہے، یا مدہ، الف مدہ، واو مدہ، جہاں بھی میں بولوں گا سب کی مقدار ایک ایک الف ہوتی ہے۔ حروف مدہ جو کہ 3 ہیں، الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ، ان کی مقدار لمبا کرنے کی کتنی ہے؟ 1 الف۔ یہ بات ذہن نشین کر لیجئے۔ اور جہاں بھی زبر زیر پیش آئے گی اس کو لمبا نہیں کیا جائے گا، اس حرف کو لمبا نہیں کیا جائے گا، اس کی آواز کھینچی نہیں جائے گی۔ یہاں دیکھیں نون کو لمبا نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ یہ کھڑی زبر ہے، کھڑی زبر کو مد اصلی بھی کہتے ہیں، اس کی مقدار بھی 1 الف ہے، ٹھیک ہے جی۔ کھڑی زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش، ان کو مد اصلی بھی کہا جاتا ہے۔ کھڑی زبر الف مدہ کے قائم مقام ہوتی ہے، کھڑی زیر یا مدہ کے، اور الٹا پیش واو مدہ کے۔ اسی طرح ان پر باقی قواعد جو ہے وہ لاگو ہوتے ہیں مدات کے، ٹھیک ہے، مد جائز کے یا مد واجب کے۔ آگے کوئی مثال آئے گی تو ہم آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ۔ نو واو مدہ ہے، وعملوا الصالحات، عین کو واضح نکالنا ہے، لام کو موٹا نہیں کرنا ہے، صاد کو خوب موٹا کر کے پڑھنا ہے، مد اصلی ہے، حا مد اصلی، تا کو باریک، اولئک۔ اب یہاں دیکھیں یہ کھڑی زبر ہے، جبکہ الف مدہ جو ہوتا ہے اس طرح کر کے، یہ دیکھیں اس طرح الف مدہ نہیں ہے، تو کھڑی زبر بھی الف مدہ کے قائم مقام ہوتی ہے۔ تو کھڑی زبر کے بعد یہ حمزہ اسی کلمہ میں واقع ہو رہا ہے، لہذا یہ مد واجب ہے۔ کاف کو باریک کرنا ہے، ٹھیک ہے، اس کو لمبا بھی نہیں کرنا۔ صاد کو خوب موٹا کر کے پڑھنا ہے، صاد کو ہلانا نہیں ہے۔ حاب الجنہ، جب ہم وقف کریں گے تو یہ گولتا جو ہے یہ ہائے ساکنہ میں تبدیل ہو جائے گی۔ نون مشدد پہ غنہ ضروری ہے، اور غنہ کی مقدار بھی 1 الف ہوتی ہے۔ ہم فیہا خالدون، ہم میم ساکن کا اظہار ہے، فی یا مدہ ہے، ہا الف مدہ ہے، خا مد اصلی ہے، دو واو مدہ ہے، وقف کی صورت میں مد کر سکتے ہیں، اور یہاں خا کو خوب موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ۔ اور کو ہونٹوں کو گول کرتے ہوئے حمزہ کو تحقیق کے ساتھ، ذال کو نرم ادا کرنا ہے، ہلانا نہیں ہے، حمزہ کو تحقیق سے پڑھنا ہے۔ خذ، خا کو موٹا ادا کرنا ہے، ذال کو باریک ادا کرنا ہے۔ نا الف مدہ ہے، می یا مدہ ہے، سا الف مدہ ہے، قاف کو موٹا کر کے ادا کرنا ہے۔ سا اور ذال دونوں کا ایک ہی مخرج ہے، ان کو نرم ادا کرنا ہے۔ بنی اس، یہ جو نی پہ مد ہے یہ مد جائز ہے، یا مدہ ہے، اس کے بعد حمزہ دوسرے کلمے کے شروع میں ہے۔ اچھا جی، را پہ، را کو خوب موٹا کر کے پڑھنا ہے، را پہ جو مد ہو رہی ہے یہ مد واجب ہے۔ ای یا مدہ ہے، لام کو لمبا نہیں کرنا، لا یہ الف مدہ ہے۔ تا کو باریک پڑھنا ہے، دو واو مدہ ہے۔ یہ لفظ اللہ کا لام موٹا ہوگا کیونکہ اس سے پہلے والے حرف پر کیا ہے؟ زبر ہے، اس کو موٹا نہیں کرنا لام کو، ٹھیک ہے۔ حمزہ کو تحقیق سے پڑھنا ہے۔ ادھر وقف کر دیں گے، یہ قف وقف کر دو، ٹھیک ہے جی، وقف کیجئے۔
وبالوالدین احسانا وذی القربى، واو کو ہونٹوں کو گول کرتے ہوئے، بل لام کو ہلانا نہیں ہے، وا الف مدہ دئی یا لین ہے اور نون کو لمبا نہیں کرنا، سا سین کو باریک سیٹی سے الف مدہ ہے، نو یہاں نون تنوین کا ادغام ہے مع الغنہ، ٹھیک ہے، دو زبر دو زیر اور دو پیش کو تنوین کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تنوین اس لیے کہ اس کے آخر میں نون کی آواز پیدا ہوتی ہے نون ساکن کی طرح، یہاں ادغام مع الغنہ ہوگا، ٹھیک ہے، ذل لام کو باریک پڑھنا ہے اور ہلانا بھی نہیں ہے، قو را کو موٹا قاف کو موٹا، دونوں موٹے حروف یعنی کہ یہ موٹا حرف ہے اور یہ موٹا ہو رہا ہے یہاں، ٹھیک ہے، را ساکن سے پہلے حرف پر زبر یا پیش آ جائے تو را کو موٹا کرتے ہیں، با مد اصلی ہے، والیتاما تا کو باریک ما دونوں پہ مد اصلی، والمسا سین کو باریک سیٹی سے الف مد اصلی کی یا مدہ ہے، قو وقو قاف کو موٹا و مدہ ہے، لو و مدہ ہے، للناسی نون مشدد پہ غنہ ضروری ہے، نا الف مدہ ہے، سین کو باریک سیٹی سے، حس ہا کو واضح نکالا ہے، سین کو ہلانا نہیں ہے حالت سکون میں، ٹھیک ہے جی، نو یہاں بھی ادغام ہو رہا ہے نون تنوین کا، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ حمزہ کو تحقیق سے پڑھنا ہے، قی یا مدہ ہے، قاف کو موٹا کرنا ہے، صاد کو موٹا کر کے پڑھنا ہے یہاں، ٹھیک ہے جی، اچھا جی، لا جیسے میں نے آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، بار بار میں نہیں بتا رہا ہوں کہ زبر زیر پیش کو لمبا نہیں کرنا، ٹھیک ہے، مد اصلی کو لمبا کریں گے، حروف مدہ کو لمبا کریں گے، لا تا کو باریک لام کو باریک، وَآتُوا الزَّكَاةَ آ کو لمبا کرنا مد اصلی ہے اور یہاں زا کو خوب زور سے پڑھنا ہے، سختی کے ساتھ پڑھنا ہے، سیٹی کے ساتھ پڑھنا ہے، اچھا، وقف کی صورت میں جیسے میں پہلے بتا چکا ہوں جہاں بھی گولتا آئے گی وقف کی صورت میں اس کو ہائے ساکنہ میں تبدیل کر دیں گے، ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ میم مشدد پہ غنہ ضروری ہے، سا کو نرم ادا کرنا ہے، تا کو باریک، وَاللَّي لام کو موٹا نہیں کرنا، لئی یا لین ہے، تا باریک ہے، میم ساکن کا اظہار ہے، الا لام کو موٹا نہیں کرنا، لا الف مدہ ہے، قلی قاف کو موٹا، لی یا مدہ ہے، لم نون تنوین کا یہاں ادغام ہے مع الغنہ غنے کے ساتھ، منکم یہاں نون ساکن کا اخفا ہے مع الغنہ باریک اخفا ہے، کم کاف کو باریک پڑھنا ہے اور یہاں میم ساکن کا اظہار ہے، ٹھیک ہے، غنہ نہیں کرنا، میم کو ہلانا بھی نہیں ہے، صرف حروف قلقلہ کو ہلایا جاتا ہے جو کہ 5 ہیں، قاف طا با جیم دال، ان کے علاوہ کسی کو بھی حالت سکون میں حرکت نہیں دینی، ہلانا نہیں ہے، اچھا، انتم یہاں اخفا مع الغنہ، تا باریک میم ساکن کا یہاں ادغام ہے، معرضون معری را کو باریک اور وون کو واد کو خوب موٹا کر کے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، واو مدہ ہے تو وقف کی صورت میں اس کو آپ لمبا کر سکتے ہیں، مد کر سکتے ہیں، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ حمزہ کو تحقیق سے، دال کو نرم، یہاں بھی دال کو ہلانا نہیں ہے، نا الف مدہ، می یا مدہ، سا الف مدہ، قاکم پہلے قاف موٹی دوسری باریک ہے، بڑے اہتمام کے ساتھ اس کو ادا کرنا دھیان سے، یہ دونوں جو ہیں اس میں غلطی کر دیتے ہیں اکثر پڑھنے والے، قاف کو پہلے قاف کو موٹا دوسرے کو باریک پڑھنا ہے، میم ساکن کا اظہار ہے، لا الف مدہ تس تا کو باریک پڑھنا ہے، سین کو باریک سیٹی سے ادا کرنا ہے، ہلانا نہیں ہے، کو و مدہ ہے، ما پہ جو مد ہو رہی ہے یہ مد واجب ہے، ٹھیک ہے، اچھا جی، حمزہ کو تحقیق سے پڑھنا ہے، کاف کو باریک میم ساکن کا یہاں اظہار ہے، ولا لا الف مدہ تخرجون انفسکم من دیارکم، جو و مدہ ہے، یہاں نون ساکن کا اخفا ہے مع الغنہ باریک اخفا ہے،
فس سین کو باریک سیٹی سے، کم یہاں باریک کاف ہے، میم ساکن کا ادغام ہے، ٹھیک ہے جی۔ من دیارکم، اس میں اخفاق میں لوگ غلطی اکثر کرتے ہیں، وہ می کر دیتے ہیں، من دیارکم، می یا مدہ کی طرح، اس طرح کی آواز نہیں آنی چاہیے۔ من دیارکم، یا الف مدہ ہے، را کو باریک پڑھنا ہے، کاف کو باریک، میم ساکن کا اظہار ہے، ثم میم مشدد پہ غنہ ضروری ہے، اقررتم، یہاں را کو موٹا کرنا ہے، دونوں راؤں کو، ٹھیک ہے۔ ایک را اس وجہ سے موٹی ہو رہی ہے، اس کے اوپر زبر ہے، دوسری را اس وجہ سے ہو رہی ہے کہ اس سے پہلے زبر ہے، ٹھیک ہے جی، را ساکن ما قبل زبر ہے۔ تا کو باریک پڑھنا ہے، میم ساکن کا یہاں اظہار ہے، اچھا جی۔ وَأَنْتُمْ، نون ساکن کا یہاں اخفا ہے، تم، تا باریک ہے، میم ساکن کا یہاں اظہار ہے، تشہدون، تا کو باریک، دو و مدہ ہے، ہا کو واضح نکالنا ہے اس کے مخرج سے جو کہ اقصی حلق ہے، اچھا جی۔ یہاں جو ہے آپ نے سٹاپ کرنا ہے، وقف کرنا ہے، وقف کی صورت میں یہاں مد کر سکتے ہیں۔ اب مکمل تلاوت سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ من دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ۔ آیت نمبر 84 تک ہم نے پڑھا ہے، انشاءاللہ تعالی آگے ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔